میرے تمام محترم دوست احباب، عید بھائی، حیدرآباد شریف سے تعلق رکھنے والے میرے محترم بزرگ بھائی، اور ماشاءاللہ یہ جو روشن چمکتے ستارے ہیں ہمارے علماء کرام جو یہاں حیدرآباد شریف سے تعلق رکھتے ہیں، آپ قبلہ حافظ صاحب سلمان طارق سے تشریف لائے، بھائی مہدی حسن صاحب تشریف لائے، آپ سارے دوست احباب، آج یقین کریں مجھے دل کو بڑا سکون مل رہا ہے۔ یہاں آیا میں دل یہ خوش ہو رہا ہے کہ میرے بابا جی چرائی کے قدموں فضل سے میرے حضور قبلہ، میرے بادشاہ جی حضور قبلہ کی سید محمود آصف طاہر بادشاہ، آپ کے جلائے ہوئے چراغ، آپ کے روشن کیے ہوئے چراغ، ماشاءاللہ اب ان روشن چراغوں سے نور نظر آ رہا ہے۔ آپ تمام دوست احباب جو شریک ہوئے، جتنے یہ میرے ساتھ آئے ہیں، آپ یقین کیجئے کہ آپ کو اندازہ ہی نہیں۔ اسی خوشی اس بات کی ہے، خوشی اس بات کی ہے کہ سنی جاگنا شروع ہو گیا، اس بات کی خوشی ہے کہ سنی جاگنا شروع ہو جائیں۔ میری یقین کیجئے کہ ہم سب پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ غارونی صاحب، یہ ایک تو حافظ صاحب کا ماشاءاللہ ایک پورا فیض ہے، ان کے اوپر شفقت ہے، اور جو میرے بادشاہ جی کی نگاہ ہے یہ اس کا کرم ہے۔ درویش کی نگاہ پتہ کیا کرتی ہے؟ ابھی میں موضوع کی طرف آتا ہوں، میں صرف تعارف کر۔ درویش کی نگاہ یہ کرتی ہے، ساری زندگی پڑھتے رہو، کتاباں پڑھتے رہو، علم حاصل کیتا، وہ علم ایک طرف، کسی درویش کی نگاہ کی صحبت کا اثر ایک طرف، وہ جو تربیت اور وہ جو علم وہاں سے ملتا ہے وہ کہیں اور سے نہیں ملتا۔ تو خوشی اس بات کی ہے، دل خوش ہوا کہ میرے آقا کی آل کو یاد کرنے کے لیے آج یہاں میرے ساتھ سب دوست اکٹھے ہوئے۔ گل سنو، ہمیں بہت پہلے جاگنا چاہیے تھا۔ کیا کہا؟ میرے حضور نے جب شروع کیا، غارونی صاحب میرے آقا کے آباء و اجداد پر بات کرنا شروع کی، یہ وہ ٹائم تھا جب لوگ ایمان کا سوال کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ ایمان کا سوال کرتے تھے۔ آج ہوتا ہے جی؟ آج ہوتا ہے یہ سوال؟ آج درویش یہی کام کرتے ہیں، درویش چراغ روشن کرتے ہیں، پھر جب روشنی آتی ہے تو پیچھے لوگ آ جایا کرتے ہیں۔ میرے حضور نے یہ چراغ روشن کیا، یہ چراغ روشن آپ کے سینوں میں ہوئے۔ میرے حضور نے یہ بھی چراغ روشن کیے کہ سنو، جاگ جاؤ، آل رسول تے ہے ہی تو ہڈی ہے، تسی کسے بھلے پھرتے ہو۔ بات سنو، کتنا بڑا ظلم ہے، میرے سرکار کی آل کو کسی اور کے حوالے کر دیا، اور تسی دوبارہ سے سرکار کی آل بھاگ دے۔ میرے آقا کی ساری آل کے وارث یہاں بیٹھے، ہم سلیکٹڈ نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم سلیکٹڈ نہیں، ہم غلام ہیں۔ غلام ہوتے ہیں، سرکار کی آل کے غلام ہیں۔ تو یہ جو ایک چیز دیکھی، دل خوش ہوا، اس چیز کی کمی تھی۔ میرا یہ ایمان ہے، میرا یہ کہ جو آقا کے اس دنیا میں آمد کی خوشی منائے، جو اس دنیا میں آمد کی خوشی منائے، میرے سرور کائنات کا میلاد منائے اور میرے حسین کا غم نہ منائے، اس کی حاضری قبول نہیں ہوتی۔ یہ حاضری قبول، جس کو میرے آقا کی آمد کی خوشی ہے، اس کو حسین کے جانے کا غم بھی ہونا چاہیے۔ اور جب میرے آقا کی آل کا ذکر ہو، بات سنو، آل رسول کا ذکر ہو، کربلا کا ذکر ہو، تو غلام دیکھا جا سنا گل بڑھتی ہے، بات بڑھتی نہیں۔ سنو میری بات، یہ بڑے مشکل مرحلے ہیں، میں ساری تفصیل آج بیان نہیں کر سکتا، غارونی صاحب بھی پریشان ہو جائیں گے، یہ دیگر میرے بھائی محترم بیٹھے ہیں پریشان ہو جائیں گے کہ کربلا کیوں ہوئی، اس کے اوپر کسی وقت پھر بات کر لیں گے۔ لیکن ہم غلاموں کا کام کیا ہے؟
ہم نے کربلا کے اس واقعے کو نہیں بھلایا. کیا کہا؟ شاید سنو میری بات، کربلا جو ہے نا اصل میں تو آل رسول کی عظمت کی ایک داستان ہے. یہ ظلم و جبر نہیں، یہ آل رسول کی عظمت کی ایک داستان ہے. ایک وعدہ تھا جو نانا سے کیا، جو نبھانا تھا. یہ اس وعدہ نبھانے کی بات ہے. شاید دنیا سرکار کی یاد کو بھول جاتی. اگر کربلا نہ ہوئی ہوتی شاید دنیا میرے آقا کی یاد کو بھول جاتی. میرے آقا نہ تو میرے آقا کو کوئی آج تک بھول پائے گا اور نہ میرے آقا کی یاد کو کوئی بھول پائے گا. یہ کربلائیں ایسے نہیں ہوئی. یہ میرے سرور کائنات سرکار دو عالم بات سنو، جن کو میرے سرکار نے کندھوں پہ بٹھایا، جن کو میرے آقا نے کندھوں پہ بٹھایا ہو، تصور کر سکتا ہے اس حسین کے بغیر جب قافلہ مدینے واپس آیا ہوگا؟ سوچ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ وہ کیا. اب میں ان تفصیلات میں کیا جاؤں، پر میری بات سنو. جن کو میرے آقا سرور کائنات نے بوسے دیے، جن کو میرے آقا نے کندھوں پر بٹھایا، میرے سرکار نے فرمایا حسین مجھ سے ہے، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اس بات میں ذرا غور فرمائیے. حسین مجھ سے ہے، ٹھیک، حسین مجھ سے ہے تب تک جب تک کربلا نہیں ہوئی. حسین مجھ سے ہے اور جب کربلا ہوئی تو میں حسین سے ہوں. سرکار کا وہ پیغام تھا، یاد رکھو حسین مجھ سے ہے، کیونکہ کربلا سے پہلے سرکار نے کندھوں پہ بٹھایا، بوسا لیا، تیار فرمایا. میرے سرکار کی نظریں کربلاؤں پر تھی. جب کربلا ہوئی میرے آقا کی آل رسول نے وہ قربانی دی. اس کے بعد فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. آج جہاں میرے آقا کا غلام میرے آقا کو یاد کرتا، وہاں آل رسول کو بھی یاد کرتا. اب یہ گستاخوں کی ٹیم اور ہے، ساڈا سنیا نہ ہوگا کوئی تعلق. میں بار بار ایک لفظ کہتا ہوں، سنیت سمجھو تو صحیح سنی ہے کی ادب کرنا لینا نام سنی. ادب کرنے والے کا نام سنی ہے. آقا کی یاد پاک کے بات سنو. میرے آقا کے دین کے وارث کون ہیں؟ آقا کی نماز کا وارث کون ہے؟ آقا کی آل پاک کا وارث کون ہے؟ آقا کے اصحاب کا وارث کون ہے؟ اللہ نے ولیوں کا وارث کون ہے؟ یہ وہ راہ حق ہے جس پر چلنے کے لیے ہم چورا شریف جاتے ہیں. یہ وہ راہ حق ہے، ہمیں چورا شریف سے ہوتے ہوئے مدینہ شریف لے جاتی ہے. یہی راہ حق ہے. یہ وہی راہ جس پر رفیق چلے، صدیق چلے. یہ وہی راستے ہیں اور یہ راستے آسان نہیں ہوا کرتے. کیا کہا؟ سچ بولنا آج بھی سوکھا نہیں. اپنے ہی سلو جاتے نہیں، دور سے باہر نکلتے اپنے ہی. ہمیں یقین کرو یہ واقعات ہوتے ہیں دنیا بھر میں. ہمیں یونٹی کی ضرورت ہے، مسلمانوں کو یونٹی کی ضرورت ہے، پر ہم خود ہی اپنے دشمن بنے پھرتے ہیں. اتنی بڑی طاقت ہے. کیا خیال ہے دنیا میں کسی کی مجال ہو سکتی ہے ایسے واقعات؟ یہ کیوں ہوتی ہے؟ ہم خود ہی اپنے دشمن بنے پھرتے ہیں. اتفاق نہیں ہوتا، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر نہیں چلتے. کیا کہا؟ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر نہیں چلتے. اور پھر اس کے بعد جس کا دل کرتا ہے قانون ہاتھ میں لے لیتا ہے. یہ بھی طریقہ شرعی طور پہ جائز ہے. جتنے یہاں بیٹھے ہیں زیادہ بیٹھے ہیں میرا ماشاءاللہ پڑھے ہیں، پوچھ لو اگر یہ طریقہ جائز ہے کہ آپ قانون اپنے ہاتھ میں لے لیں. یہ ہرگز ایک اسلامی ملک میں یہ ہرگز جائز نہیں. جس ملک کا آئین جو ہے اس کی بنیاد آئین کی اسلام پہ ہو، قرآن کریم پر ہو، اس ملک کے اندر آپ کو خود قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں. بالکل یہ بات طے ہے. اس میں آپ کے پاس قانونی راستے ہیں آپ کے پاس. دوسری بات یہ ہے کہ میں صرف پیغام اس سے دے رہا ہوں کہ قصور ایک کرے سزا دوسرے کڑا قانون.
اگر جس شخص نے حادثہ کیا ہے اس کو سزا دینے کی بات تو سمجھ آتی ہے، جس نے جرم کیا ہی نہیں آپ اس کو میرے سرور کائنات کا نام لے کر سزا دے رہے ہیں، یہ دین کے ساتھ نیکی کر رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ بھائی تو نہیں کر رہے ہیں، ضرور سزا دلائے اس کو جو جس کا قصور ہے، جس نے غلطی کی ہے اس کو ضرور سزا دلائیں اور اس کے لیے کھڑے ہو جائیں، لیکن اسی کے لیے باقیوں کے لیے۔ اب سرکار کی آل کا لینا دیکھیں، میرا پیغام صرف یہی ہے، میں لمبی ہے، میرا تو دل خوش ہو گیا، یقین کریں میں یہ ہماری مساجد سے جب محرم شریف دیکھو یارونی صاحب، میں نے اس دن بھی کہا ربیع الاول شریف آتا ہے، پرانا ناٹو بھی دکھا تھا، سارے معذرت کے بعد سارے دی دیہڑیاں لگنی شروع ہو جاتی ہیں، پیرا وکیلا دی پہلے پھر مولویاں دی پھر سارے دی دیہڑیاں کا سیزن شروع ہو جاتا ہے۔ سچ کہنا چاہیے، جتنی جماعتیں جتنے ہمارے لوگ ربیع الاول شریف کے لیے نکلتے ہیں، تیاریاں کرتے ہیں، کیا کبھی کوئی گروہ